لاہور کی سرد گلابی شام اپنے پورے جوبن پر تھی اور مال روڈ کے تاریخی پرانے درختوں سے گرتے ہوئے خشک پتے ٹھنڈی فضا میں ایک عجیب سا سحر انگیز رقص پیش کر رہے تھے۔ زریاب نے اپنی چمکتی ہوئی بلیک آڈی کار کا شیشہ دھیرے سے نیچے کیا تو باہر کی یک بکسا ہواؤں کے ایک سرکش جھونکے نے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو مزید پریشان کر دیا، مگر اس کا گہری عقابی نظریں سامنے فٹ پاتھ پر کھڑی حیا کے معصوم اور دلکش چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ حیا نے سفید رنگ کی کڑھائی والی ایک خوبصورت اونچی شال اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ رکھی تھی، جس کے سفید پس منظر میں اس کا گلابی رنگ، حیا سے جھکی ہوئی پلکیں اور بڑی بڑی شرمیلی مخمور آنکھیں کسی افسانوی جل پری کا گمان دلا رہی تھیں۔ جیسے ہی زریاب کے وزنی اور پروکار قدموں کی آہٹ حیا کے قریب پہنچی، حیا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، اس کی نبضیں جیسے ایک سیکنڈ کے لیے رک گئیں، اور اسی لمحے زریاب نے آگے بڑھ کر حیا کے اس نازک مخملی اور سردی سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر طوفان اور ہر مصیبت دھوپ سے ہمیشہ کے لیے اپنی حصار میں لے لینا چاہتا ہو۔ زریاب نے اس کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے اس کی مخملی رنگت پر اپنی محبت کا دھیما سا لمس چھوڑا اور نہایت مدہوش، رومانوی اور دیسی انداز میں سرگوشی کی۔ حیا، تم میری زندگی کی وہ خوبصورت دھند ہو جس میں گم ہو جانا میرے دل کی سب سے بڑی اور آخری خواہش ہے۔ میں تمہارے بغیر نہ صرف ادھورا ہوں بلکہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حیا کے چہرے پر حیا اور شرم کے گہرے سرخ رنگ ابھر آئے، اس کے ہونٹ غیر ارادی طور پر کانپنے لگے اور اس نے اپنی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کے اضطراب کو چھپانے کے لیے اپنا سر زریاب کے چوڑے، محفوظ اور مضبوط سینے پر ٹکا دیا، جہاں رومانس اور سچے پیار کا ایک ایسا لازوال رنگ گھل رہا تھا جس کا جادو دونوں کی روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک کر چکا تھا۔ مگر اس رومانوی سفر کے اس خوبصورت آغاز کے پیچھے ایک ایسا بھیانک خاندانی راز، معاشی جنگ اور نفرت کا ایک ایسا طویل اور دردناک طوفان تھا جس نے ان دونوں معصوم دلوں کو مہینوں خون کے آنسو رلایا تھا اور آزمائش کے ایسے انگاروں پر چلایا تھا جہاں زندگی دم توڑنے لگتی ہے۔ مغل پور لاہور کی ایک انتہائی تنگ تاریخ اور خستہ حال گلی میں واقع 2 کمروں کے پرانے مکان میں، جہاں گرمیوں کی تپتی دوپہر کسی تندور کا منظر پیش کر رہی تھی، حیا اپنے بیمار، ضعیف اور لاچار باپ امجد صاحب کے سرہانے ہینڈ فین سے ہوا کر رہی تھی۔ کمرے کی چھت کا پرانا پنکھا کپ کپا کر بند ہو چکا تھا اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے ان کی زندگی کو مزید اجیرن بنا دیا تھا۔ امجد صاحب ریلوے کے ایک چھوٹے ریٹائرڈ کلرک تھے، جن کی معمولی سی ماہانہ پینشن سے گھر کا چولہا اور دوائیوں کا خرچہ بمشکل ہی پورا ہوا کرتا تھا۔ حیا کی ماں 2 سال پہلے کینسر جیسے موذی اور مہنگے مرض سے لڑتے لڑتے اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور ان کے علاج کے لیے گئے لاکھوں روپے کے قرضے آج بھی امجد صاحب کے ضعیف کمر کو مزید جھکائے ہوئے تھے۔ حیا، جو اپنی بے مثال خوبصورتی، سادگی اور بلند کردار کی وجہ سے پورے محلے میں ایک مثال تسلیم کی جاتی تھی، BA کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد سے ہی مسلسل کسی نہ کسی نوکری کی تلاش میں شہر کے چکر کاٹ رہی تھی تاکہ اپنے باپ کا سہارا بن سکے۔ اسی دردناک اور مایوس کن لمحے محلے کا ایک بدنام زمانہ، ظالم، سود خور اور پراپرٹی کا چھوٹا بدماش شیدا اپنے 2 روایتی غنڈوں کے ساتھ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے صحن کے اندر داخل ہوا۔ اس کے منہ میں پان دبا ہوا تھا اور اس کی غلیظ لالچی نظریں جیسے ہی صحن میں کھڑی حیا کے سراپے پر پڑیں تو اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چارپائی کے قریب جا کر امجد کو قمیض سے پکڑنے کے انداز میں انتہائی کرخت آواز میں کہا، اوئے امجدے، میری بات کان کھول کر سن لے۔ 3 مہینے گزر چکے ہیں اور تیری کوئی خبر نہیں۔ میرے 5 لاکھ روپے سود سمیت اب 7 لاکھ بن چکے ہیں۔ وہ مجھے کل صبح تک واپس کر، ورنہ اپنی اس بیمار لاش کو اٹھا اور اس مکان کو خالی کر دے، کیونکہ میں نے اس پرانے گھر کا سودا آگے کسی اور کو دے دیا ہے۔ امجد صاحب نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اپنے کانپتے ہوئے بوڑھے ہاتھ جوڑے اور ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ بولے، شیدے بھائی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں ایک بیمار اور بوڑھا انسان ہوں، میری ایک جوان اور معصوم بیٹی ہے۔ میں اس عمر میں اس بے پناہ دنیا میں اس لیے کہاں جاؤں گا؟ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، میں جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ شیدے نے اپنے منہ میں پان کی پیک تھوکی، حیا کی طرف گندی نظر سے اشارہ کیا اور ہنستے ہوئے بولا، اگر تجھے مہلت چاہیے امجدے تو اس کا ایک بہت آسان اور سستا طریقہ میرے پاس ہے۔ اپنی اس چاند سی خوبصورت بیٹی کو
اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، میں اسے اپنی نئی نویلی دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گا، تیرا سارا قرضہ بھی اس وقت معاف اور اس گھر کی رجسٹری بھی ہمیشہ کے لیے تیرے نام کر دوں گا۔ یہ گھناؤنی اور ذلیل بات سنتے ہی حیا کا خون کھول اٹھا، اس کا پورا وجود غیرت سے کانپنے لگا۔ اس نے بغیر کسی خوف کے آگے بڑھ کر شیدے اور اس کے غنڈوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسے للکارا، شیدے، اپنی یہ گندی اور غلیظ زبان بند رکھو اور ہمارے گھر سے فوراً باہر نکل جاؤ۔ ہم غریب اور بے سہارا ضرور ہیں، لیکن بے غیرت اور بد کردار نہیں ہیں۔ تمہاری ایک ایک پائی میں خود محنت کر کے چکا دوں گی۔ کل شام تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر دوبارہ میرے بابا کے سامنے ایسی بکواس کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ شیدہ حیا کا یہ غصہ دیکھ کر ایک بار تو چونک گیا، مگر پھر کہا لگاتا ہوا اپنے غنڈوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ دھمکی دے کر گیا تھا کہ کل شام کو وہ اپنے بندے بھیجے گا۔ شیدی کے جانے کے بعد امجد صاحب کا سانس اچانک اکھڑنے لگا، ان کا چہرہ درد کی شدت سے نیلا پڑ گیا اور وہ اپنے دل کو پکڑ کر چارپائی پر تڑپنے لگے۔ حیا پاگلوں کی طرح پڑوسیوں کو پکارنے لگی اور انہیں ہسپتال لے جانے کا انتظام کرنے لگی۔ سرکاری اسپتال کے پرہجوم گندے اور بدبودار کوریڈور میں حیا اپنے باپ کی زندگی کے لیے اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی معائنے کے بعد بتایا تھا کہ امجد کا شدید دورہ پڑا ہے، ان کی فوری علاج، ٹیسٹ اور قیمتی ادویات کی کم از کم 50,000 روپے کی فوری ضرورت ہے، جو اس وقت حیا کے پاس بالکل نہیں تھے۔ وہ اسپتال کے فرش پر بیٹھ کر خدا کے سامنے گڑگڑا رہی تھی کہ اچانک اسپتال کے VIP بلاک کے کوریڈور میں حیا کی ملاقات اپنی کالج کی سب سے امیر، مخلص اور پرانی دوست ردا لودھی سے ہو گئی۔ ردا لودھی لاہور کی سب سے بڑی اور مشہور بزنس ٹائکون لودھی گروپ آف انڈسٹریز کے مالک سکندر لودھی کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، جو وہاں اپنی کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ردا نے جب اپنی جان سے پیاری دوست حیا کو دیکھا اور اس قسم پرسی اور رونے کی حالت میں دیکھا تو اس کا دل تپ اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے فوراً اپنے سے کریڈٹ کارڈ نکال اسپتال کے تمام واجبات اور ادویات کے اخراجات خود ادا کر دیے اور امجد صاحب فوری طور پر سرکاری وارڈ سے نکال کر اسپتال کے سب سے بہترین پرائیویٹ VIP وارڈ میں شفٹ کر دیا، جہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب امجد صاحب کو ہوش آیا اور ان کی حالت سنبھلی تو ردا حیا کو ہسپتال کی کیفیٹیریا میں لے گئی۔ اس نے حیا کو پانی پلایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انتہائی محبت سے کہا، حیا تم میری سگی بہنوں کی جیسی ہو اور میں تمہیں اس طرح اکیلے سڑکوں پر نوکری کے لیے بھٹکتے ہوئے اور بدماشوں کے ڈرتے سے روتے ہوئے مزید نہیں دیکھ سکتی۔ میرے بڑے بھائی زریاب لودھی لودھی گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور وہ پورے بزنس کو سنبھالتے ہیں۔ وہ مزاج کے بہت سخت، اکھڑ اور مغرور انسان ضرور ہیں، مگر بزنس اور ڈسپلن کے معاملے میں وہ بہت پروفیشنل ہے۔ ان کے آفس میں پرسنل اسسٹنٹ کی سیٹ پچھلے کئی دنوں سے خالی ہے، کیونکہ کوئی ان کے سخت معیار پر پورا نہیں اتر پاتا۔ میں نے آج ہی بھائی سے تمہارے بارے میں بات کی ہے۔ تم کل صبح ٹھیک 9 بجے لودھی ٹاورز پہنچو اور اپنا انٹرویو دو۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ جاب حاصل کر لو گی۔ حیا نے ردا کی اس بے غرض دوستی اور ہمدردی پر دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نامعلوم سا خوف اور سہم بیٹھ گیا تھا۔ لودھی خاندان کا نام پورے پاکستان کے کاروباری اور سیاسی حلقوں میں ایک شجرہ شاہی کی طرح گونجتا تھا اور زریاب لودھی کے بارے میں سوسائٹی میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک انتہائی بے رحم، مغرور اور عورت ذات سے شدید بیزار انسان ہے، جو کسی بھی ملازم کی 1 سیکنڈ کی تاخیر یا چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتا اور اسے اسی وقت نوکری سے فارغ کر دیتا ہے۔ حیا نے رات بھر اپنے چھوٹے سے مسلح پر بیٹھ کر اللہ سے رو رو کر دعا کی اور وہ اسے اس نئے اور کٹھن امتحان میں سرخرو کرے، کیونکہ شید بدماش کا قرض اتارنے اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اسے یہ نوکری ہر حال میں چاہیے تھی۔ اگلی صبح 9 بجنے میں جب صرف 10 منٹ باقی تھے، حیا گلبرگ، لاہور کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے میں واقع 70 منزلہ عظیم الشان اور جدید عمارت لودھی ٹاورز کے عالی شان مین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا بالکل سادہ استری کیا ہوا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا اور سر پر دوپٹہ انتہائی مضبوطی اور حیا کے ساتھ جمع ہوا تھا۔ عمارت کا ماڈرن ماحول، چمکتے ہوئے شیشے، سوٹڈ بوٹڈ سیکیورٹی گارڈز اور تیز رفتاری سے گھومتے ہوئے کارپوریٹڈ ملازمین کو دیکھ کر حیا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ لفٹ کے ذریعے 45ویں منزل پر واقع زریاب لودھی کے شیشے، قیمتی اخروٹ کی لکڑی اور اطالوی چمڑے سے بنے وسیع و عریض کیبن میں داخل ہوئی تو وہاں کا روب اور جاہ و جلال دیکھ کر اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا ہو۔
سامنے ایک بہت بڑے شیشے کی میز کے پیچھے گھومنے والی مہنگی کرسی پر زریاب لودھی براجمان تھا، جس کی پرکشش مگر انتہائی سخت شخصیت کا جلال اور اس کی تیز و قابی آنکھیں کسی بھی انسان کو ایک ہی نظر میں خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ زریاب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا مہنگا پین میز پر رکھا، اپنی اینک اتاری اور حیا کو سر سے پاؤں تک انتہائی سرد اور تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک انتہائی سرد طنزیہ اور مغرور مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، تو تم ہو حیا امجد؟ ردا نے کل رات گھر پر تمہاری تعریفوں کے اتنے پل باندھے کہ مجھے لگا کہ کوئی آکسفورڈ کی گریجویٹ لڑکی میرے سامنے آئے گی، لیکن میرے اس بین الاقوامی معیار کے آفس میں سفارش جذبات یا غریبوں کا ڈرامہ نہیں، صرف اور صرف قابلیت اور تجربہ چلتا ہے۔ تمہاری یہ معمولی فائل بتاتی ہے کہ تم نے لاہور کی ایک عام سی گورنمنٹ کالج سے صرف BA کیا ہے اور تمہارے پاس کارپوریٹڈ سیکٹر کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم لودھی گروپ کی MD کی پرسنل اسسٹنٹ بننے کا خواب لے کر اتنی آسانی سے یہاں تک آ گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی خیراتی ادارہ ہے؟ حیا کو اس کے اس تکبر بھرے اور تحقیر آمیز لہجے میں شدید تکلیف پہنچی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت فائل اٹھائے اور وہاں سے چلی جائے، مگر اسے اسپتال میں لیٹے اپنے بیمار باپ اور شیدے بدماش کا چہرہ یاد آ گیا، جس نے اس کی غیرت کو للکارا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو انتہائی مضبوط، باوقار اور سنجیدہ بناتے ہوئے زریاب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سر، کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے تجربہ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کو کام کرنے کا موقع ملے تو ہی اپنا تجربہ اور قابلیت ثابت کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے ایک موقع دے دیں تو میں اپنی محنت اور ایمانداری سے یہ ثابت کروں گی کہ میں اس سیٹ کے اور اس کمپنی کے معیار کے بالکل مطابق ہوں، چاہے میری ڈگری کسی عام کالج کی ہی کیوں نہ ہو۔ زریاب حیا کا یہ نڈر اور صاف جواب سن کر اندر سے تھوڑا سا متاثر ہوا، کیونکہ عام طور پر لڑکیاں اس کے سامنے خوف سے کانپنے لگی تھیں۔ اس نے طویل سانس لی، سگریٹ سلکائی اور میز پر پڑی موٹی فائلوں کا ایک بھاری ڈھیر حیا کے سامنے پٹکتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تمہارا یہ اعتماد مجھے پسند آیا، لیکن میں باتوں پر نہیں، کام پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ لودھی ٹیکسٹائل کے پچھلے 5 سال کے آڈٹ کی رپورٹس اور فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی سنگین اور باریک غلطیاں ہیں جنہیں ہمارے بڑے بڑے اکاؤنٹس مینیجر بھی نہیں پکڑ سکے۔ تمہارے پاس آج رات ٹھیک 8 بجے تک کا وقت ہے۔ اگر تم نے ان تمام فائلوں کا مطالعہ کر کے ان غلطیوں کو ڈھونڈ نکالا اور ایک نئی درست رپورٹ تیار کر لی تو یہ نوکری تمہاری ہوگی اور سیلری بھی تمہاری سوچ سے زیادہ ہوگی، ورنہ ردا کی دوست ہونے کا یہ ڈرامہ باہر جا کر ختم کرنا۔ تم جا سکتی ہو اب۔ حیا نے خاموشی سے وہ باری فائلیں اپنے ہاتھ میں اٹھائیں، زریاب کو ایک باوقار سلام کیا اور باہر اپنی سیکرٹری کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ صبح کے 9 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک لودھی ٹاورز کے 45ویں منزل پر موجود تمام ملازمین، مینیجرز اور کلرکس ایک ایک کر کے اپنے کمپیوٹر بند کر کے گھروں کی طرف روانہ ہو چکے تھے، لیکن حیا اب بھی اپنی میز پر ایک چھوٹا سا لیمپ جلائے فائلوں کے اس گہرے اور پیچیدہ جال میں گم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل کمپیوٹر اسکرین اور باریک ہنسوں کو دیکھنے کی وجہ سے درد سے سرخ ہو رہی تھی اور اس کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا، مگر اس کے سامنے اس کے لاچار باپ کا چہرہ اور سود خور شیدے کی دھمکیاں تھیں جو اسے تھکنے یا ہار ماننے کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں اور BA کی ریاضی کے قوانین کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ایک ہندسے، ایک ایک رسید اور کمپنی کے اخراجات کے اعداد و شمار کو باری باری اور انتہائی باریکی سے چیک کرنا شروع کر دیا۔ رات کے 7:30 بج چکے تھے جب اچانک اس کی تیز نظروں نے فائنینشیل رپورٹ کے ایک ایسے پوشیدہ اور بڑے گھپلے کو پکڑ لیا جہاں لودھی گروپ کے ایک سینئر مینیجر نے پچھلے 3 سال سے جاری کمپنیوں کے نام پر 50 لاکھ روپے کی خطیر رقم کی ہیرا پھیری کی اور اسے بڑی صفائی سے فائلوں کے اندر ٹیکس کی مدد سے چھپایا ہوا تھا، جسے کوئی عام انسان کبھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ حیا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوراً اس بڑے گھپلے کی ایک تفصیلی، جامع اور واضح رپورٹ اپنے کمپیوٹر پر تیار کی، اس کا پرنٹ نکالا اور فائل کو اپنے سینے سے لگا کر زریاب لودھی کی کیبن کا بھاری دروازہ کھٹکھٹایا۔ زریاب لودھی اس وقت اپنی بڑی سی کرسی پر ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ لیے باہر لاہور کی روشن رات کا منظر دیکھ رہا تھا اور اس کا پورا خیال تھا کہ حیا اب تک ہار مان کر روتے ہوئی اپنے گھر جا چکی ہوگی، کیونکہ وہ ٹاسک ناممکن حد تک مشکل تھا۔ جب حیا نے وہ فائل انتہائی وقار کے ساتھ اس کے میز پر رکھی تو زریاب نے حیرت اور شک کی نگاہوں سے حیا کے تھکے ہوئے مگر پرعزم چہرے کو دیکھا۔ زریاب نے اپنے مگ کو میز پر رکھا اور رپورٹس کی صفحات کو پلٹنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ رپورٹ کے ایک ایک صفحے کو پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کا مغرور چہرہ بالکل سنجیدہ اور حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ وہ گھپلا اتنا باریک اور تکنیکی تھا کہ بڑے بڑے آڈٹ ماہرین بھی اس کے سامنے دھوکہ کھا سکتے تھے۔
زریاب نے فائل کو بند کیا، اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور حیا کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی نظروں میں حیا کے لیے پہلی بار ایک نامعلوم اور گہرا احترام ابھر رہا تھا، مگر اس نے اپنے روایتی مغرور اور سرد لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، نہ ہرا حیا امجد، تم نے واقعی میری امیدوں اور اندازوں سے کئی زیادہ بہتر کام کیا ہے۔ یہ گھپلا پکڑنا کسی عام مڈل کلاس لڑکی کے بس کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو کل صبح سے لودھی گروپ آف انڈسٹری کے آفیشیل پرسنل اسسٹنٹ ہو۔ تمہاری ماہانہ سیلری 1,00,000 روپے ہوگی اور کمپنی کی طرف سے تمام طبی سہولیات اور ہر مہینے کا بونس الگ سے دیا جائے گا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ میری کمپنی ہے، یہاں کوئی دوسری غلطی یا لاپرواہی کبھی معاف نہیں کی جائے گی۔ اب تم گھر جا سکتی ہو، کافی دیر ہو چکی ہے۔ حیا نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کا پہلا اور سب سے بڑا معرکہ سر ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے باپ کا علاج اور قرضہ اتارنے کے قابل ہو گئی تھی۔ نوکری ملنے کے ٹھیک 2 ہفتے بعد حیا نے کمپنی سے اپنی پہلی سیلری کا ایڈوانس اور کچھ مالی قرضہ لے کر شیدے بدماش کے 5,00,000 روپے کی رقم پوری کی اور اپنے باپ امجد صاحب کے ساتھ لے کر شیدے کے اڈے پر جا کر اس کے منہ پر وہ رقم ماری اور اپنے گھر کے تمام کاغذی معاملات کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا۔ مگر شیدہ بدماش اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس کا اصل مقصد صرف پیسہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیا کی خوبصورتی اور اس کے بلند کرداری کو مٹی میں ملا کر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام جب وہ آفس کا وقت ختم ہوا اور حیا لودھی ٹاور سے نکل کر لوکل بس اسٹاپ کی طرف جانے والی تھی، ایک سنسان اور تاریک موڑ پر پہنچی تو اچانک ایک کالی رنگ کی ویگو کار اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے شیدے کے 3 مسلح اونڈے باہر نکل آئے۔ انہوں نے حیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی اور اسے زبردستی گاڑی کے اندر ڈالنے لگے۔ حیا نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ شدید مزاحمت کی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلائی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھاری ہینڈ بیگ سے گنڈوں کے چہروں پر تابڑ توڑ وار کیے۔ اسی دوران اتفاق سے وہاں سے زریاب لودھی اپنی چمکتی ہوئی بلیک آڈی کار میں اپنے ایک بزنس ڈنر کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اپنے پرسنل اسسٹنٹ حیا کو سڑک کے کنارے کچھ بدماشوں سے اکیلے لڑتے اور اپنی عزت کی جنگ کرتے دیکھا تو اس کا اندر کا مردانہ روب اور غصہ ایک دم جاگا۔ زریاب نے اپنی گاڑی کو ایک زوردار بریک لگائی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ہاتھ میں ایک لوہے کا راڈ باہر لے کر نکل آیا۔ زریاب ایک مضبوط قد آور اور جم جانے والا باڈی بلڈر تھا۔ وہ سیکنڈوں میں شیدے کے ان گنڈوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس نے ایک گنڈے کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ اس کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور دوسرے کے چہرے پر ایسا زوردار مکہ مارا کہ وہ سڑک پر گر کر خون تھوکنے لگا۔ گنڈے زریاب کو یہ خوفناک جلال اور اس کا روب دیکھ کر اپنی جان بچا کر گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ زریاب کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے سڑک پر لنگڑاتی اور بری طرح روتی ہوئی حیا کو دیکھا۔ اس کا دوپٹہ مٹی میں لت پت تھا۔ زریاب نے اسے سہارا دیا اور زبردستی اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور اس کے گھر مغل پور کی طرف گاڑی کو دوڑا دیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ زریاب کا لہجہ اچانک بہت سخت، سرد اور شکی ہو گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے کرتے ہوئے کہا، حیا یہ سب کیا تماشا ہے؟ وہ گنڈے کون تھے اور تمہارا ان بدماشوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لودھی انڈسٹری کی ایم ڈی کی پرسنل سیکرٹری اس طرح سڑکوں پر رات کے وقت بدماشوں کے ساتھ تماشے کرے اور لڑائیاں کرے، یہ میں اپنی کمپنی کی امیج کے لیے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے کوئی پرانی خاندانی دشمنی پالی ہوئی ہے یا یہ تمہارا کوئی پرانا عاشق یا افیئر ہے جو اب تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ مجھے صاف صاف سچ بتاؤ۔ زریاب کے شکی اور توہین آمیز سوال نے حیا کے معصوم دل کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے غیرت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے سڑک کی طرف دیکھا اور انتہائی کرخت اور دکھی لہجے میں کہا، سر، اس دنیا کی ہر مڈل کلاس اور غریب لڑکی کا کوئی غلیظ افیئر نہیں ہوتا۔ وہ محلے کا ایک نام نہاد سود خور بدماش تھا جس سے میرے بابا نے میری ماں کے کینسر کے علاج کے لیے قرضہ لیا۔ میں نے آپ کی کمپنی سے پیسے لے کر اس کا قرضہ پانی پائی چکا دیا، لیکن وہ اپنی گندی نیت کی وجہ سے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اگر آپ کو مجھ پر یا میرے کردار پر ذرا بھی شک ہے تو آپ مجھے اسی وقت نوکری سے نکال سکتے ہیں۔ میں اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ زریاب حیا کا یہ شدید غصہ اور اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک دیکھ کر بالکل خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی سوچ پر تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی، مگر اس کے شکی دماغ نے ابھی بھی اس معاملے کو پوری طرح قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے دل میں حیا کے لیے ایک نامعلوم سی کشش اور تڑپ مزید گہری ہو گئی۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھومتا رہا اور دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے۔ حیا نے اپنی بے پناہ محنت اور غیر معمولی ذہانت اور بے
داغ ایمانداری سے زریاب لودھی کا دل پوری طرح جیت لیا۔ اب زریاب لودھی کمپنی کے ہر چھوٹے بڑے بین الاقوامی کاروباری فیصلے، میٹنگز اور انویسٹمنٹ میں حیا کی رائے کو سب سے مقدم رکھتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کارپوریٹ تعلقات سے ہٹ کر ایک اندیکھا گہرا رومانوی کھنچاؤ اور محبت پیدا ہو رہی تھی، جس کا اظہار اپنے غرور اور ڈر کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن زریاب کے والد اور لودھی گروپ کے چیئرمین سکندر لودھی اچانک بغیر کسی پیشگی اطلاع کے لودھی ٹاورز آئے تاکہ اپنے بیٹے سے کسی اہم خاندانی جائیداد کے معاملے پر بات کر سکے۔ جب وہ زریاب کی کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہاں زریاب موجود نہیں تھا، بلکہ حیا اکیلی میز پر کچھ اہم آڈٹ فائلیں سنبھال رہی تھی۔ سکندر لودھی نے جیسے ہی حیا کا چہرہ سامنے سے دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں پیلا پڑ گیا، ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مہنگی واکنگ سٹک فرش پر گر گئی۔ سکندر لودھی نے انتہائی کانپتی اور غصے سے بھری آواز میں پوچھا، تم کون ہو لڑکی؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تم یہاں میرے بیٹے کے کیبن میں کیا کر رہی ہو؟ حیا ان کا یہ شدید رد عمل دیکھ کر گھبرا گئی اور اس نے ادب سے سر جھکا کر کہا، سر میرا نام حیا امجد ہے اور میرے باپ کا نام امجد علی ہے، میں یہاں سر زریاب کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں۔ یہ سنتے ہی سکندر لودھی کے چہرے پر پرانی نفرت اور غصے کا ایک خوفناک طوفان ابھرا۔ اسی لمحے زریاب بھی کمرے میں داخل ہوا۔ سکندر لودھی نے زریاب کو دیکھا اور چلائے، زریاب، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت نوکری سے برطرف کرو اور اس عمارت سے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ یہ ہمارے خاندان کی سب سے بڑی دشمن اور مکار انسان امجد علی کی بیٹی ہے، جس نے آج سے 30 سال پہلے میرے بڑے بھائی وقار لودھی کو ایک بین الاقوامی بزنس ڈیل میں بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، کمپنی کے کروڑوں روپے چوری کیے تھے اور ان کے دل کے دورے اور موت کی وجہ بنا تھا۔ اس خاندان کا خون ہی مکار اور چور ہے۔ یہ لڑکی یقیناً ردا کے ذریعے جان بوجھ کر ہمارے گھر اور کمپنی میں گھسی ہے تاکہ لودھی گروپ کو اندر سے برباد کر کے کوئی پرانا بدلہ لے سکے، اور اسے فوراً باہر نکالو۔ حیا پر جیسے اسی لمحے آسمان ٹوٹ پڑا ہو، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بابا سے کبھی لودھی خاندان کا نام تک نہیں سنا تھا۔ وہ تو ایک نہایت شریف اور سیدھے سادے انسان تھے۔ اس نے روتے ہوئے تڑپ کر سکندر لودھی کے سامنے کہا، سر خدا کے لیے ایسا مت کہیے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میرے بابا ریلوے کے ایک چھوٹے اور ایماندار کلرک رہے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کی ایک پائی بھی چوری نہیں کی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر سکندر لودھی نے غصے میں پاگل ہو کر اس کی ایک نہ سنی اور فوراً سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر حیا کو پورے آفس کے سامنے ذلیل و خوار کر کے عمارت سے باہر نکلوا دیا۔ زریاب لودھی اپنی جگہ بالکل ساکت اور خاموش کھڑا رہا۔ اس کا وہ پرانا خاندانی غصہ، نفرت اور شک کا جن دوبارہ جاگ اٹھا۔ اسے سوچا کہ حیا کی سادگی اور معصومیت صرف ایک ڈرامہ تھی تاکہ وہ ان کے خاندان کے قریب آ کر اسے نقصان پہنچا سکے۔ اس نے حیا کو بچانے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ حیا پورے راستے لوکل بس میں پاگلوں کی طرح روتی ہوئی اپنے چھوٹے سے پرانے گھر پہنچی۔ اس کا دل پاش پاش ہو چکا تھا، اس کی عزت مٹی میں مل چکی تھی اور اس کی محبت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، سامنے چارپائی پر بیٹھے اپنے ضعیف بابا امجد صاحب کا گریبان اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا، بابا خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں، آپ نے 20 سال تک مجھ سے کیا چھپایا؟ یہ لودھی خاندان کون ہے؟ سکندر لودھی پورے آفس کے سامنے آپ کو ایک مکار، چور اور دھوکے باز کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ کی اس پرانی کہانی اور گناہوں کی وجہ سے آج مجھے پورے شہر کے سامنے ذلیل کر کے نوکری سے نکالا گیا اور میری عزت کا جنازہ اٹھا دیا گیا۔ مجھ سے سچ بتائیں۔ امجد صاحب نے جیسی حیا کے منہ سے لودھی خاندان اور سکندر صاحب کا نام سنا، ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کی پرانی دل کی بیماری نے ایک شدید جھٹکا لیا۔ وہ بولنے کی شدید کوشش کر رہے تھے، ان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، مگر ان کے حلق سے کوئی واضح آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ان کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ انہوں نے آخری بار اپنی پوری قوت جمع کر کے حیا کا ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، حیا میری معصوم بیٹی، وہ جو کہہ رہے ہیں سچ نہیں ہے۔ وقار لودھی کو میں نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ وقار صاحب کو ان کے اپنے سگے بھائی سکندر لودھی نے ہی۔ اس سے پہلے کہ امجد صاحب اپنا وہ آخری جملہ پورا کرتے، اس خاندانی راز کا سچ بیان کرتے، ان کا ہاتھ اچانک حیا کے ہاتھ سے چھوٹ کر چارپائی پر گر گیا۔ ان کی آنکھیں پتھرا گئی اور ان کا سانس ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ امجد صاحب کا ضعیف دل اس شدید صدمے، بدنامی اور 30 سال پرانے خاندانی راز کے بوجھ کو
مزید برداشت نہ کر پایا اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس بے رحم ظالم دنیا میں بالکل اکیلا، یتیم اور بے سہارا چھوڑ کر خالق حقیقی کو جا ملے۔ حیا کے منہ سے ایک ایسی بھیانک اور دل سوز چیخ نکلی جس سے پورا محلہ کانپ اٹھا۔ وہ اپنے باپ کی لاش پر گر کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ وہ انہیں جھنجھوڑ رہی تھی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ امجد صاحب کی موت کے بعد پورے محلے میں سے کوئی ایک غریب انسان بھی اس یتیم لڑکی کو مدد یا پھر اس کے باپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آگے نہیں آیا، کیونکہ سود خور شیدے بدماش نے پورے علاقے میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی امجد کے گھر جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے گا۔ حیا نے اکیلی ہی روتی ہوئی پڑوس کے ایک بوڑھی خاتون کی مدد سے اپنے باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا اور انہیں قبرستان میں مٹی تلے دفن کیا۔ جب وہ شام کو واپس اپنے اندھیرے ویران گھر میں آئی تو اس کی آنکھوں کے تمام آنسو بالکل خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ بلودی خاندان کے لیے ایک شدید سرد اور گہری نفرت نے لے لی، جس خاندان کے تکبر اور جھوٹ نے بغیر کسی قصور کے اس کے معصوم اور شریف باپ کی جان لی تھی اور اسے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ امجد صاحب کے انتقال کو ابھی صرف 3 ہی دن گزرے تھے اور حیا اپنے گھر کے صحن میں اکیلی چادر اوڑھے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک گھر کا پرانا لکڑی کا تالا ایک زوردار لات کے ساتھ ٹوٹ کر فرش پر گرا اور شیدہ بدماش اپنے 10 مسلح گنڈوں کے ساتھ صحن کے اندر داخل ہو گیا۔ حیا نے گھبرا کر قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا مگر شیدے نے بے رحمی کے ساتھ آگے بڑھ کر حیا کے ہاتھ سے قرآن پاک زبردستی چھین کر پاس پڑی میز پر رکھا اور حیا کے لمبے بال اپنے گندے ہاتھ میں پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے صحن سے باہر گلی کی طرف لایا۔ وہ وحشیانہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، اوئے لڑکی، اب تیرا وہ بڈھا باپ بھی مر کر مٹی میں مل گیا اور تیرا وہ امیر مغرور عاشق زریاب لودھی بھی تجھے چور کہہ کر لات مار چکا۔ اب اس پوری کائنات میں تجھے میرے چنگل سے کوئی نہیں بچانے والا۔ چل اب چپ چاپ میرے ساتھ، آج رات ہی شہر سے دور میرے ایک خفیہ اڈے پر ہماری شادی کا فنکشن ہوگا اور تو پوری زندگی میری باندی بن کر رہے گی۔ حیا نے اپنے پورے وجود کی طاقت جمع کی اور اپنے ہاتھ سے شیدے کے منہ پر ایک ایسا زوردار اور کرارا تھپڑ مارا جس سے اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ وہ چلائی، شیدے، میں جان دے دوں گی، زہر کھا لوں گی، لیکن تیرے جیسے کتے اور ذلیل انسان کے منہ پر کبھی نہیں تھوکوں گی۔ تو مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ شیدے کو اس تھپڑ سے شدید غصہ آیا، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اس نے اپنے گنڈے کو غلیظ گالی دیتے ہوئے اشارہ کیا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر حیا کے منہ پر ایک کلوروفارم جو بے ہوشی کی دوا تھی اس سے بھرا ہوا رومال رکھا۔ حیا نے چند سیکنڈ مزاحمت کی مگر دوا کے اثر سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ سیکنڈوں سے ایک گہرے تاریک غار میں ڈوب گئی۔ جب حیا کو کئی گھنٹوں بعد ہوش آیا تو وہ لاہور سے دور پنڈی بھٹیاں کے مضافات میں واقع شیدے کے ایک پرانے ویران اور گندے کپاس کے گودام میں ایک لوہے کی کرسی کے ساتھ مضبوط رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، جہاں چاروں طرف گھٹا دھوپ اندھیرا تھا اور چھت سے صرف ایک مدھم پیلی روشنی کی بلب چل رہا تھا، وہ جو ماحول کو مزید بھیانک بنا رہا تھا۔ شیدہ سامنے ایک پرانی لکڑی کی میز پر شراب کی بوتل اور گلاس لیے بیٹھا تھا اور اس کے مسلح گنڈے گودام کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ شیدے نے جیسی حیا کو ہوش میں آتے دیکھا وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ حیا کے قریب آیا۔ اس نے حیا کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو چھونے کے لیے اپنا گندا ہاتھ آگے بڑھایا تو حیا نے اپنے منہ کا تھوک اس کے چہرے پر پھینک دیا اور نفرت سے چیخی، شیدے، خدا کا قہر ٹوٹے تجھ پر اور تیرے ان گنڈوں پر، تو اس دنیا میں برباد ہو جائے گا، مجھے چھوڑ دے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ شیدہ ہنسا اور بولا، خدا کا قہر جب ٹوٹے گا تب دیکھا جائے گا، فی الحال تو میری قید میں ہے اور آج رات کوئی مولوی کوئی نکاح نہیں ہوگا، تو میری ہوس کا نشانہ بنے گی اور میں تیرا مالک ہوں، جو چاہے کروں۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی انسانی سہارا نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف گلبرگ میں واقع لودھی ہاؤس کے شاندار محل جیسے بنگلے میں ایک بہت بڑی خاندانی طوفان ہوا تھا۔ ردا لودھی نے جب یونیورسٹی سے واپس آ کر یہ سنا کہ اس کے باپ سکندر اور بھائی زریاب نے حیا کو چور کہہ کر نوکری سے نکال دیا اور اس صدمے سے اس کے بابا امجد صاحب کا انتقال ہو چکا تو وہ غصے اور دکھ سے پاگل ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی چیلنجنگ انداز میں زریاب کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر 30 سال پرانے طلاق کے کچھ قانونی کاغذات اور ایک پرانی مٹی سے ہٹی ہوئی چمڑے کی ڈائری زور سے پٹک دی۔ یہ ڈائری زریاب کے بڑے تایا مرحوم وقار لودھی کی اصل ڈائری تھی جو ردا کو پرانے سٹور روم کے ایک لوہے کے صندوق سے ملی تھی۔ ردا نے روتی ہوئی چیخ کر اپنے بھائی سے کہا، بھائی، آپ اپنے آپ کو پورے پاکستان کا سب سے بڑا ذہین اور کامیاب بزنس مین سمجھتے ہیں نا؟
اور اپنے لودھی خاندان کے خون پر بڑا فخر ہے آپ کو۔ ذرا اپنے تایا وقار کی یہ اصل ڈائری کھولیں اور اس کا صفحہ نمبر 50 پڑھیں۔ آج سے 30 سال پہلے تایا وقار کو امجد علی نے نہیں بلکہ ہمارے اپنے سگے باپ سکندر لودھی نے بزنس میں اتنا بڑا اور بھیانک دھوکہ دیا تھا۔ سکندر لودھی نے تایا وقار کے تمام شیئرز اور جائیداد جعلی دستخط کر کے اپنے نام کروائی، اور امجد علی جو تایا وقار کے سب سے وفادار اور ایماندار اور مخلص مینیجر تھے، جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو ہمارے باپ نے سارا الزام الٹا امجد علی پر لگا کر انہیں پولیس کے حوالے بھجوا دیا اور ان کا کیریئر برباد کر دیا۔ امجد علی بالکل بے قصور اور ولی صفت انسان تھے، اور آپ نے اور پاپا نے مل کر اس معصوم شریف حیا کے خاندان کو بغیر کسی قصور کے دوبارہ برباد کر دیا۔ اس کے بابا تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ آپ قاتل ہیں بھائی، اس کے بابا کے قاتل ہیں۔ ذرا آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا، اس کے ہاتھوں سے کافی کا مگ گر کر فرش پر ٹوٹ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تایا وقار کی وہ پرانی ڈائری کھولی، اس میں ایک ایک لفظ سچ لکھا ہوا تھا۔ اس کے باپ سکندر لودھی کا سارا کالا چٹھا اور سچی ہیرا پھیری سامنے آ چکی تھی۔ ذرا آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکبر، خاندانی غرور اور حیا پر کیے گئے شک اور اپنے غصے پر شدید پچھتاوا، ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ اس کا دل اندر سے رونے لگا۔ اس نے ایک پاکیزہ اور معصوم حیا کے لیے کتنا بڑا اور بھیانک ظلم کیا، جو دل ہی دل میں اس سے سچی محبت کرنے لگی تھی اور اس پر اتنا اعتبار کرتی تھی۔ ذرا آپ نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنے آڈی کار کی چابی اٹھائی اور پاگلوں کی طرح حیا کے مغل پورہ والے گھر کی طرف بھاگا تاکہ اس کے پیروں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ جب ذرا آپ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا حیا کے پرانے گھر پہنچا تو وہاں گلی میں سناٹا تھا۔ گھر کا پرانا لکڑی کا دروازہ اور تالا ٹوٹا ہوا فرش پر پڑا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ ذرا آپ کا دل کسی برے خدشے سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گلی کے ایک دکاندار کا گریبان پکڑا تو اس نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ 2 گھنٹے پہلے سود خور شیدہ بدماش اپنے بہت سے غنڈوں کے ساتھ حیا کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر اغوا کر کے اپنے پنڈی بھٹیاں والے پرانے کپاس کے گودام میں لے گیا۔ یہ سنتے ہی ذرا آپ کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے بالکل لال اور خون خوار ہو گئیں۔ اس نے فوراً اپنے فون سے لودھی گروپ کے ہیڈ آف سیکیورٹی اور اپنے 20 پرسنل گارڈ کو وہ لوکیشن سینڈ کی اور اپنی آڈی کار کو 180 کی طوفانی سپیڈ پر ہائی وے پر دوڑا دیا۔ اس وقت وہ کوئی کارپوریٹڈ بزنس مین یا لودھی خاندان کا وارث نہیں، بلکہ اپنی محبت، اپنی عزت اور روح کو دنیا کی بھیڑوں سے بچانے کے لیے ایک انتہائی زخمی اور پاگل شیر بن چکا تھا۔ اس کے سامنے جو بھی آتا وہ اسے ختم کر دیتا۔ رات کے ٹھیک 12 بج چکے تھے جب ویران گودام کے اندر شیدہ بدماش وحشی بن کر حیا کے کپڑے پھاڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور حیا اپنے پوری جسم کو سمیٹتے روتے ہوئی پاگلوں کی طرح خدا کو پکار رہی تھی کہ اچانک فضا میں ایک تیز رفتار گاڑی کے انجن کی گرج سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے گودام کا وہ بڑا وزنی لوہے کا دروازہ ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ دروازے سمیت دیوار سمیت ٹوٹ کر زمین پر گرا، اور ذریعہ لودھی اپنی بلیک آڈی کار کو تیز رفتاری سے چلاتا ہوا گودام کے بالکل اندر داخل ہو گیا۔ گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ذریعہ لودھی ہاتھ میں ایک وزنی لوہے کا راڈ لیے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ اس وقت قہر خداوندی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شیدی کے 10 مسلح غنڈے بندوقیں لے کر اس پر جھپٹے، مگر ذریعہ اس وقت موت کا فرشتہ بنا ہوا تھا جس پر گولیاں بھی بے اثر تھیں۔ اس نے اپنی پوری قوت سے پہلے غنڈے کے سر پر راڈ مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ خون کا فوارہ چھوڑتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ دوسری کی ٹانگ پر راڈ مار کر اس کی ہڈی کے ٹکڑے کر دیے اور باقی غنڈوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا سیدھا شیدے بدماش کی طرف بڑھا۔ شیدے نے ڈر کر پسٹل اٹھانے کی کوشش کی، مگر ذریعہ نے چیتی کسی پھرتی کے ساتھ اس کا ہاتھ مروڑ کر پسٹل دور پھینکا، اس کا گلا اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے سے زمین پر پٹخ دیا۔ ذریعہ شیدے کے چہرے پر، ناک اور آنکھوں پر اپنے بھاری مکوں کی برسات تب تک کرتا رہا جب تک شیدے کے منہ کے تمام دانت ٹوٹ نہیں گئے، اس کا پورا چہرہ مسخ نہیں ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے ہی خون کے تالاب میں ڈوب نہیں گیا۔ اسی دوران ذریعہ کی 20 مسلح گارڈز بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے باقی زخمی غنڈوں کو رسیوں سے جکڑ لیا۔ ذریعہ کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، اس کے اپنے ہاتھوں پر غنڈوں کا خون لگا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل رسیوں سے بندھی حیا کے سامنے بیٹھا۔ اس نے جلدی سے حیا کی رسیاں کھولیں، اس کا مٹی میں لت پت دوپٹہ اور شال اٹھا کر انتہائی نرمی
اور احترام سے اس کے کاندھوں پر لپیٹی اور حیا کو اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ حیا نے زریاب کے چہرے پر اپنے لیے سچی محبت، تڑپ اور پچھتاوا دیکھا۔ وہ اپنی تمام تر نفرت بھول کر زریاب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی عزت محفوظ مل گئی۔ زریاب حیا کو انتہائی حفاظت کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس لاہور میں واقع لودھی ہاؤس کی شاندار لاؤنج میں لے آیا، جہاں اس نے رات کے اس پہر پوری خاندان، اپنی ماں، بہن ردا اور لودھی گروپ کے چیئرمین سکندر لودھی کو لاؤنج میں اکٹھا کیا اور طائع وقار کی وہ پرانی چمڑے کی ڈائری اور طلاق کے اصل کاغذات میز پر پٹخ دیے۔ سکندر لودھی اپنے جوان بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید غصہ، نفرت اور سچائی کا یہ سحر انگیز جلال دیکھ کر صدمے سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کا 30 سالہ پرانا گناہ اور ہیرا پھیری ان کے اپنے بیٹے کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ زریاب نے پورے خاندان کے سامنے حیا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، حیا، میں جانتا ہوں کہ میرے اس گنہگار خاندان نے، میرے باپ کے جھوٹ نے تمہارے معصوم بابا کے ساتھ 30 سال پہلے بھی اور اب بھی بہت بڑا اور بھیانک ظلم کیا۔ میں تمہارے بابا امجد صاحب کی قیمتی جان تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری زندگی، اپنی ہر خوشی، اپنی ہر سانس تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں۔ خدا را مجھے معاف کر دو۔ میری ساری خاندانی تکبر اور غرور تمہارے ان پاکیزہ آنسوؤں کے سامنے خاک میں مل چکا ہے، اور اگر تم کہو تو میں اس گھر کو اور جائیداد کو لات مار کر تمہارے ساتھ سڑک پر رہنے کو تیار ہوں۔ حیا نے زریاب لودھی کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت، تڑپ اور پچھتاوے کو وہ سچا سمندر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب اس پرانے ظلم میں کہیں بھی شامل نہیں، وہ تو خود اپنے باپ کے جھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بدماشوں کے اڈے سے اس کی عصمت اور عزت کو بچایا ہے۔ حیا نے آگے بڑھ کر زریاب کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا، اسے فرش سے اٹھایا اور انتہائی دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں کہا، زریاب، گناہ اور جھوٹ سکندر لودھی کا ہے، آپ کا نہیں تھا۔ آپ نے تو ہمیشہ مجھے دنیا کی بھیڑوں سے بچایا ہے۔ میں آپ کو پورے دل سے معاف کرتی ہوں۔ سکندر لودھی بھی اپنے بیٹے اور حیا کے اس بلند کردار کے سامنے رو پڑے۔ انہوں نے حیا کے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور اپنے پرانے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے قانونی وکیل کو بلا کر لودھی گروپ آف انڈسٹری کے 50% شیئرز اور جائیداد قانونی طور پر حیا امجد کے نام منتقل کی، جو اصل میں 30 سال پہلے طائع وقار اور امجد صاحب کا جائز حق تھا، جس سے چھینا گیا تھا۔ ردا نے اپنی جان سے پیاری دوست کو گلے لگایا اور پورے لودھی ہاؤس میں مہینوں کے بعد خوشی اور سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد لاہور کا سب سے مہنگا بین الاقوامی معیار کا اور عالی شان میرج ہال لودھی پیلس رنگ برنگی روشنیوں، پھولوں کی خوشبو اور شہنائیوں کی آواز سے پوری طرح نہایا ہوا تھا، جہاں پاکستان کی کاروباری تاریخ کی سب سے بڑی، شاندار اور دھوم دھام والی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ زریاب لودھی اور حیا امجد کی شادی۔ حیا سرخ رنگ کے انتہائی قیمتی بھاری روایتی عروسی جوڑے میں سر پر دوپٹہ اوڑھے کسی آسمانی حور کی طرح چمک رہی تھی، اور زریاب لودھی بلیک کلر کی شاہی شیروانی میں انتہائی پرکشش اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ پورے ملک کے بڑے بڑے بزنس مین، سیاستدان، بیوروکریٹس اور میڈیا کے نمائندے وہاں موجود تھے، مگر ان دونوں کی نظریں صرف ایک دوسرے پر تھیں۔ نکاح کے تمام شرعی اور قانونی رسومات انتہائی خوبصورتی اور احترام کے ساتھ ادا کی گئیں۔ جب بوڑھے مولوی صاحب نے حیا سے پوچھا کہ کیا اسے زریاب لودھی نکاح میں قبول ہے، تو حیا نے اپنے سامنے کھڑے زریاب کے مخلص پر پیارے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی بند آنکھوں سے بہتے ہوئے خوشی کے آنسو کے ساتھ پورے دل سے 3 بار قبول ہے کہہ دیا اور نکاح کے کاغذات پر ہمیشہ کے لیے دستخط کر دیے۔ نکاح کے خاتمے پر پورے ہال میں مبارکباد کی گونج اٹھی۔ شادی کی تمام رسومات اور رخصتی کے بعد جب رات کے آخری پہر زریاب حیا کو اپنے ساتھ لے کر اپنے نئے خوبصورت اور گلاب کے پھولوں سے سجے ہوئے ماسٹر بیڈ روم کے لاؤنج میں داخل ہوا، تو وہاں ہر طرف ایک جادوئی اور رومانوی سکون پھیلا تھا۔ زریاب نے حیا کے سرخ گھونگھٹ کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ سے اوپر اٹھایا، اس کی جھیل سی گہری سیاہ اور پاکیزہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں ماضی کا کوئی خوف، کوئی نفرت، کوئی تلخی اور کوئی شک باقی نہیں تھا۔ اپنے صرف اور صرف اپنے گداز شوہر کے لیے لازوال محبت تھی، بے پناہ تڑپ اور سچا اٹل اعتبار جھلک رہا تھا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے اپنی کوٹ کی جیب سے ہیرے کی وہ سب سے قیمتی اور چمکتی ہوئی انگوٹھی نکالی جو اس کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی، اسے حیا کے نازک ہاتھ کی انگلی میں پہنایا اور ایک ہی جھٹکے میں حیا کو اپنے مضبوط گرم اور سب سے محفوظ حصار میں لیا۔ حیا نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا سر زریاب کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، جہاں اب اسے کائنات کا سب سے بڑا سکون اور تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔
محبت، بے لوث قربانی، سچے اعتبار اور مخلص رشتوں کی ایک نئی روشن اور جادوئی زندگی اس خوبصورت رات کے بعد ان کی منتظر تھی، جہاں دستک دل نے دونوں کی روحوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں ضم کر دیا تھا۔